ایک سستا طریقہ تو جس چیز پہ پڑھے نہ پڑھے پھونک دے تھوڑا اثر آ جاتا تھا. کسی نے پوچھا تو اس کو محبت تھی. کہا میں سب وظیفے پڑھتا ہوں لیکن صلی اللہ محمد مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بہت پڑھتا ہوں، اس سے اتنی برکتیں نصیب ہو گئی تھی. تو جن کو سمجھنا یہ نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے. کوئی خاص لفظ دو، کوئی خاص وظیفہ دو. ان دو وظیفوں سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہے نہیں کائنات میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر اللہ، صلی اللہ علیہ محمد نبی کریم کا ذکر. اور اس کا اثر جب آئے گا پھر آپ دیکھیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو اس میں لگنا، اس کا اثر آنا، جو اثر نہیں جاتا نا. ایسے قرآن کا بھی ہے اور چیزوں کا بھی ہے، ایسی حدیث میں بھی آقا نے ایسی باتیں، اس سے انسان بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. آقا جی نے نہیں کہا ایک وقت آ گیا میری امت میں لوگ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، بڑی قرأت سے پڑھتے ہیں، لے سے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. اور کہا تم میں عربی اجمی ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا لیکن رحمت خدا کی بہت ہے، وہ بڑا پڑھیں گے، بڑی قرأت کریں گے، یہ کریں گے جس کا مفہوم ہے لا یجاوز تراقیہم او حناجرہم، ان کے گلے سے نیچے سے نہیں اترے گا. فرمایا سرکار نے گلے میں ہی رہے گا قرآن. ایسے ہم نعتیں پڑھتے ہیں گلے میں ہی رہتی ہیں، کوئی اترتا ہے لفظ اس کا معنی محبت کا دل میں اترتا ہے، اللہ جانے. نہیں تو سنتے سناتے ہیں مسلمان محبت کے کہا 10-20 روپے ڈال دیے، 100 ڈال دیے، چلے گئے. چلو بھائی کوئی مشکل آسان ہوگی، دعا مانگیے شیخان. تو یہ تو گلے تک ہی ہے. کیوں گلے تک کا پتہ کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ عرصہ آتا جاتا اس کی حالت نہیں بدلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو درود پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ کسی مقصد کے لیے ہے یا مجبوری کے لیے، پریشانی کے لیے. خدا کی محبت، خدا کا خوف، خدا کے تعلق کے لیے نہیں ہے، کہ اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ باتیں میں کسی یعنی توازن سے کرتا ہوں، مضبوط کرتا ہوں، یا ہوڑ مارتا ہوں، یا وقت ضائع اپنا کرتا ہوں، یا تمہارا ضائع کرتا ہوں. ہاں یہ آپ سوچ رہے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کو بہت زبردستی سمجھیں، اس کو بہت پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خدا نے موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا کہ میں تیری یاد میں رہوں، کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو. کہا لا الہ الا اللہ ساری دنیا پڑھتی ہے، کوئی اور اس کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سختی سے کہا جس کا مفہوم ایسا ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک طرف اور میرا نام لینا لا الہ الا اللہ ایک طرف. اس سے بڑا لیکن اثر جس کو ملے نا، دیکھتے جن کو اثر ملتا ہے وہ پھونکی دیں تو شفا ہو جاتی ہے، دعا کریں شفا ہو جاتی ہے، وہ نظر رحمت کی کریں حالات بدل جاتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. ہاں دیکھا یہ چیزیں سوچے تو پھر اثر تبھی ملے گا جب ہم مخلص ہوں گے خدا رسول سے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتوں زمین آسمان ایک طرف ہے، موسیٰ لا الہ الا اللہ ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم جاتے ہو تمہاری آنکھ تمہارے قریب تم کو نظر آتی، اس کا مفہوم ہے میں تمہاری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب تمہیں ہو جاؤں، میں تمہیں زیادہ قریب نظر آؤں تمہاری آنکھ کی سیاہی سے. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیرا قرب مجھے بہت ہو جائے، تم میری آنکھ کی سیاہی سے بھی زیادہ قریب مجھے دکھے. کہا درود پر حضرت محمد مصطفیٰ پر. دیکھا یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ دو لا الہ الا اللہ اور صلی اللہ علیہ محمد، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کا اثر تب آ گیا نیت دل بھی ٹھیک ہو اور مستقل لگا رہے، کچھ مستقل عدد مقرر کرے، اس میں ناغہ نہیں ہونا. یہ تو بیمار بھی پڑھ لیتا ہے، باقی اضافہ جتنا ہو کرے، مستقل کو کبھی نہ چھوڑے، اثر ایک دن آ جائے گا. اور یہ آقا جی نے ترتیب دی ہے، بے ترتیبہ ذکر، بے ترتیبہ علاج، بے ترتیبی تجارت، اس میں فائدے نہیں ہوتے، اڑے ہی رہتے ہیں ساری عمر. پھر ان کے عقیدے بھی صحیح نہیں رہتے، کہتے ہیں جی پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یا ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، یا کیا خدا ہم پہ راضی نہیں ہے، یا بکواس کرتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کوئی گناہ کیا کیا کیا. گناہ گار تو ہیں ہی ہم، ایسے جیسے خدا تعالیٰ سے اس کو شکوے ہیں، شکایت ہیں اور بےہودہ ہے، بدتمیز ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ کہ خدا تعالیٰ تو کرم والا ہے، اثر نہیں ہوتا میں ہوں ہی ایسا بدبخت. اگر تو کرم پہ آ جائے، میرا کام بن جائے تو اپنے کرم کو دیکھ، میری گناہ گاری بدکاری کو نہ دیکھ، تو رحیم و کریم ہے، ایسے کہہ رہے. تو
تو یہ چیزیں بھی انسان کو ایسے کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ زمین آسات زمین کی طرف موسیٰ السلام. اور موسیٰ تو چاہتا تیری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ تم جو قریب دیکھے تو درود پر حضرت محمد مصطفیٰ پر. اب بتائیں آپ. ایک صحابی کو 3 دفعہ درود کا کہا اور ساتھ کہہ دیا کہ تیرے لیے اچھا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آقا کو ضرورت ہے، یہ تیرا فائدہ. اس نے آقا جی کی زبان سے 3 دفعہ جب سنا تو اس نے کہا وعدہ کیا کہ میری کثرت اسی چیز میں ہوگی. تو آقا کہ تکفی ہمک و یغفر ذنبک. تکفی ہمک، جو بھی تیری پریشانی ہوگی، کوئی چیز تجھے پریشان کرتی ہے، تیری ایسی کچھ بھی ایسے معاملے ہوں، تیرا ہر غم دور ہو جائے گا. جس چیز کا تجھے غم ہے، دین کا غم ہے، دنیا کا غم ہے، آخرت کا غم ہے، قرضے کا غم ہے، دشمنوں کی مصیبت ہے، ہر غم تیرے سے، ہر مصیبت دور ہو جائے گی. بتائیں تکفی ہمک و یغفر ذنبک. اگر تیرے سے گناہ ہے یا گناہ ہوتے ہیں، اس کی سزا ہے، اس کی مصیبت ہے. خدا گناہ پہ سزا نہیں دے گا، تجھے معافی دیتا رہے گا. اب بتاؤ کیا نقصان ہے؟ یہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، اپنے شعبے میں اگر آپ افسر ہیں، کلرک ہیں، کچھ بھی ہیں، وہاں بھی آپ کی زبان بے فضول پڑھتے رہیں. اور ترتیب اصول سے چلیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. بے ترتیب اصول سے چلیں گے فائدہ ہوگا، لیکن جو بات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے قدر سے نہیں پڑھا، محبت سے نہیں پڑھا، خدا رسول کو عظیم نہیں سمجھا. تو یہ آپ کو رغبت دلاتا ہوں کہ آپ سارے معاملے دنیا کے ڈگریاں لے لیں، آخرت کی بھی علم کی ڈگریاں، تفسیروں کی لے لیں، یہ سب لے لیں. جب تک کہ دل ان سے لگتا نہیں ہے، اللہ کی قسم تمہاری بات نہ دنیا کی بنے گی نہ آخرت بنے گی. ویسے کرم خدا کافر بھی کرتا، مسلمان بھی کرتا، وہ کرم اس کا تقاضا ہے، ایسے کرم آقا جی بھی کرتے ہیں. لیکن جو بات پیدا ہونی چاہیے تم کو لیلا مجنوں بنائے، وہ محبت کے راستے سے ہی بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. کرم تو خدا کو نہ بھی نماز پڑھے روٹی دے دیتا ہے. خدا کرم کہتا ہے کافر اس کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے. خدا کرم کرتا ہے، ساری عمر کفر کرتا ہے، اخیر میں جا کے کافر مسلمان بھی ہو جاتا ہے. ایک گنہگار ساری عمر گناہ کرتا ہے، 100 قتل کرتا ہے، اخیر میں توبہ کی طرف آتا ہے، خدا کرم کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے. یہ تو چلتا ہے، خدا کا کرم غالب ہے، خدا کی رحمت اس کے غصے پر. لیکن خدا سے تعلق محبت پیدا ہو. اللہ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسی بات بہت بڑی بات ہے. تمہارا تعلق خدا سے، تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے، یہ تعلق کا بہت گہرا معنی ہوتا ہے. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور بڑے کام ہوتے ہیں اور بڑے معاملے ہوتے ہیں جو عقل سے برا ہوتے ہیں. ہاں، اس کے پاس راز ہوتے ہیں خدا کے، حضرت محمد مصطفیٰ کے. اس کے پاس خدا کی حقیقی معرفت کی جھلک ہوتی ہے، خدا سے تعلق. اگر آپ اس طرف لگ جائیں، آپ کا دل لگ جائے، آپ نیت کر لیں، نیت میں تمہارا کچھ نہیں. میں اس نیت سے پڑھتا ہوں خدا مجھ پہ راضی ہو جائے، خدا کو میں راضی کر لوں، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا خدا گوارا کرے گا مجھ کو راضی کرے یہ بھوکا مرے؟ مجھ کو راضی کرے لوگ اس کو رسوا ذلیل کریں؟ بلکہ خدا نے تو یہ کہا جب میرے سے دوستی وہ کرے. تو آقا جی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عادی لی ولی، جو میرے ولی ہیں، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے عربی میں، میرے دوست کو تکلیف دیا، ستائے، کل لیس اسد، یہ عربی میں لفظ ہے، شیر جیسے چیر پھاڑ دیتا ہے، میں ایسے تیزی سے اس کو مار دیتا ہوں، اس پہ حملہ کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. دیکھا، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. خدا کہتے ہیں کیا میرے سے جنگ کا تم نے کیوں؟ بتائیں، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے. تو آپ اس طرف لگیں، اس طرف آپ کا دل لگے، دنیا کی زندگی ایک سایہ ڈھل جائے گا، کیا تمہارے ہاتھ میں آئے گا؟